بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال علیہ السلام بکثرت الصمت تکون الہیبہ وبالنصفۃ یکثر المواصلون الی آخرہ۔ یہ فرمان مبارک جو آج شروع کر رہے ہیں، اس میں امیر المومنین علیہ السلام 7 عادات اپنانے پر 7 نعمتوں کا ذکر فرما رہے ہیں کہ اگر آپ لوگ یہ 7 عادات اپنا لیں، یہ 7 کام آپ کر لیں، تو ان پر جواب میں اللہ کی طرف سے آپ کو کیا ملے گا؟ یہ 7 چیزیں ہیں، 7 جملے ہیں، بس ان کو اصل میں یاد کرنا ہے۔ 7 کام ہم نے کرنے ہیں، ان 7 کاموں پر اللہ نے 7 انعام عطا فرمانے ہیں۔ کام کیسے ہیں؟ آسان ہیں، ہمارے کرنے کے ہیں، ہم کر سکتے ہیں۔ اب ایک ایک کر کے میں ان کو نمبر وار گزارش کروں گا، لطف آئے گا۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بِکثرت الصمت تکون الہیبہ۔ صمت کہتے ہیں خاموشی کو، ہیبہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، رعب، دبدبہ، خوف، جاہ و جلال۔ بِکثرت الصمت تکون الہیبہ، زیادہ خاموشی رعب و ہیبت کا باعث بنتی ہے۔ کیا مطلب؟ مولا فرماتے ہیں زیادہ بولنا، ہر جگہ بولنا، ہر کسی سے ہر بات کرنا، کثرت کلام لوگوں کے دلوں میں تمہاری عظمت کو گرا دیتی ہے۔ بکثرت الصمت، زیادہ خاموش رہنا۔ زیادہ خاموشی کا مطلب کیا ہے؟ جو مطلب کی بات ہے کرو، لغو نہ کرو، فضول گوئی نہ کرو، ہر وقت ہر کسی سے ہر کام میں اور ہر بات نہ کرتے رہو۔ اگر تم فضول گوئی نہیں کرو گے، میں اس کا ترجمہ یوں کرتا ہوں، بکثرت الصمت، زیادہ خاموشی، مراد کیا ہے؟ مطلب کی بات کرنا، ہر وقت لغویات میں نہ لگے رہو گے۔ یہ کام تم نے کرنا ہے، خاموشی کی عادت آپ نے اپنانی ہے، مطلب کی بات کرنی ہے، لغویات سے اجتناب کرنا ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے تکون الہیبہ، یہ تمہارے ہیبت، رعب، دبدبہ کا باعث بنتی ہے۔ ضروری نہیں کہ لوگ تمہارے مال سے تمہارے رعب میں آ جائیں، یا تمہارے ظلم کی وجہ سے تم سے خوف زدہ ہوں، نہ، بسا اوقات تمہاری وہ خاموشی، تمہارا وہ عمل لوگوں کے دلوں میں اتنا عظیم بنا دیتا ہے کہ اتنی خاموشی چھائی ہوتی ہے کہ جیسے اردو میں کہتے ہیں جی، سروں پر پرندے بیٹھ گئے۔ میں اس کی آسان مثال یہ دیتا رہتا ہوں کہ اگر آپ نے اس کا مصداق دیکھنا ہے، مراج عظام کی خدمت میں کبھی جائیں، جب زیارات پر جاتے ہیں، مرجع وقت جب بیٹھا ہوتا ہے، دنیا بیٹھی ہے، مرجع بد اخلاق تو نہیں ہوتا، اس کے ہاتھ میں کوئی ڈنڈا تو نہیں ہوتا، کوئی ریفل تو نہیں ہوتی،
لیکن پوری محفل پر خاموشی ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مر جائے وقت لغو نہیں بولتا. یا قرآن زبان سے نکالنا ہے، یا حدیث مبارکہ کی تلاوت کرنی ہے، یا وہ خاموش رہتا ہے. یہ سبب بنتا ہے کہ ان کا رعب اور دبدبہ ہوتا ہے. ان کے سامنے کوئی فضول بات نہیں کرتا، ان کے سامنے کوئی لغو بات نہیں کرتا. یہ ہے امیر کائنات کے اس فرمان پر عمل کرنا. بس چاہتے ہو تمہارا رعب ہو، ہیبت ہو، لوگوں کے دلوں میں تمہارا احترام بالفاظ دیگر یہ ہو، بکثرت السم، پھر زیادہ خاموش رہو، فضول اور لغویات ہر وقت نہ بولو. نمبر 2، وَبِالنَّصَفَى يَكْثُرُ الْمُوَاصِلُونَ. ناصافہ یعنی انصاف، مواصل واصل کرنے والے یعنی محبت کرنے والے، تمہارے نزدیک آنے والے. فرماتے ہیں وَبِالنَّصَفَةِ يَكْثُرُ الْمُوَاصِلُونَ. انصاف سے دوستوں میں اضافہ ہوتا ہے. بہت آسان. امیر کائنات فرماتے ہیں بالنصفہ، انصاف کی عادت تم اپناؤ، لوگوں میں عادل کرو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو. انصاف کی عادت تم اپناؤ. یکثر المواصلون، اللہ کی طرف سے کیا آگا؟ تمہارے قریب آنے والے، تمہارے سے محبت کرنے والے، تمہارے دوستوں میں کثرت ہوتی جائے گی. زیادہ لوگ تمہارے قریب آئیں گے، تمہارے ساتھ محبت کریں گے، تمہارے ساتھ دوستی کریں گے. لیکن انصاف اور عادل یہ آپ نے کرنا ہے. تو پس امیر کائنات کے اس فرمان کی روشنی میں انصاف کی عادت آپ اپنائیں. انعام اللہ کی طرف سے دوستوں کی کثرت، محبت کرنے والوں کی کثرت، قریب ہونے والوں کی کثرت، یہ اس کا انعام ہے. 2 ہو گئے. نمبر 3، وَبِالْإِفْضَالِ تَعْظُمُ الْأَقْدَارِ. افضال یعنی انعام، کسی پر فاضل کرنا. وَبِالْإِفْضَالِ یعنی لطف و کرم سے تعظم الاقدار، قدر و منزلت بلند ہوتی ہے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ معاشرے میں باوقار رہیں، باعزت رہیں، لوگ آپ کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں. امیر اس کا نسخہ بتا رہے ہیں. اس کا نسخہ بڑا آسان ہے. بالافضال، لوگوں پر انعام کرو، لوگوں کی ضروریات کو پورا کرو، لوگوں کے احتیاجات کو مکمل کرو، لطف کرو، کچھ دو. اور پیچھے بیان تھا سخی بنو، دینا سیکھو. جتنا جتنا آپ لوگوں پر آپ کا لطف و کرم زیادہ ہوگا، آپ کا انعام لوگوں پر زیادہ ہوگا، آپ لوگوں کی ضروریات زیادہ پوری کریں گے، تعظم الاقدار، اتنا آپ کی قدر و منزلت میں اللہ تعالیٰ اضافہ کرتا جائے گا. اب لوگوں پر انعام کرنا یعنی لوگوں کو کچھ عطا کرنا، لوگوں کی ضروریات پوری کرنا، اب یہ تمہارا کام ہے. اور جب یہ تم کرو گے، نتیجے میں تمہاری عزت اور منزلت میں اضافہ ہوگا. 3 جملے ہو گئے. نمبر 4، وَبِالتَّوَاضُعِ تَتِمُّ النِّعْمَةِ. تواضع تکبر کے مقابل میں ہے. اللہ نے تجھے کوئی عہدہ عطا کیا ہے اور تو چاہتا ہے کہ اس سے بڑا عہدہ ملے، اس کا بھی نسخہ ہے. اللہ نے تجھے یا تیرے پاس دولت علم آ گئی ہے اور تو چاہتا ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ مزید علم مجھے ملے، نعمت تام ہو، اس کا بھی نسخہ ہے. اختیارات تیرے پاس آ گئے ہیں اور تو چاہتا ہے کہ مزید اختیارات کامل ہو جائیں، اس کا بھی نسخہ ہے. وہ نسخہ کیا ہے؟ امیر کائنات وہ نسخہ یہ بتا رہے ہیں کہ بالتواضع
تتم النعمہ، مفتی صاحب نے بڑا پیارا ترجمہ کیا، فرماتے ہیں جھک کر ملنے سے نعمت تمام ہوتی ہے، یعنی تواضع، تکبر نہیں کرنا، میرے پاس اختیار آ گئے، میرے پاس عہدہ آ گیا، میرے پاس علم آ گیا۔ بھئی اگر تیرے پاس کچھ آ گیا ہے تو یہ تیرے تکبر کرنے کے لیے نہیں۔ لفظ پہ غور کرو، امیر فرماتے ہیں تتم النعمہ، نعمت تام ہوتی ہے، یعنی کیا کہ ابھی نعمت کا کچھ حصہ تیرے پاس آیا ہے، تھوڑا سا علم تیرے پاس آیا ہے، اگر تو تواضع کرے گا، یعنی تکبر نہیں کرے گا، میں بڑا عالم، میں بڑا فلاں، میں بڑا عہدیدار، میں بڑا بااختیار، تو نعمت تام ہوگی۔ نعمت تام ہونے کا مطلب ہے جو آنی شروع ہوئی ہے یہ بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، تکبر اس کے اضافے میں رکاوٹ بنتا ہے، جبکہ تواضع، انکساری، یہ اس میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ کوئی بھی نعمت اللہ کی طرف سے آپ کو ملی ہے، اگر تم اس نعمت کو تام کرنا چاہتے ہو، زیادتی چاہتے ہو، امام علیہ السلام فارمولہ بتا رہے ہیں، تواضع تم کرو، انکساری تم کرو، مراد کیا ہے؟ تکبر سے بچو، تواضع تم کرتے جاؤ، یہ عادت تم نے اپنانی ہے، یہ تم نے کرنا ہے، تتم النعمہ، نعمت کا تمام کرنا یہ اللہ کی طرف سے۔ تو یہ چار چیزوں پر چار انعام ہو گئے۔ نمبر 5، وَبِاحْتِمَالِ الْمُعُونِ يَجِبُ السُّؤْدَةُ، وَبِاحْتِمَالِ الْمُعُونِ یجب، لفظوں پہ غور کرنا، یجب السؤدد، سؤدد کہتے ہیں سرداری کو، شرف کو، ذرا غور کرو۔ مفتی صاحب نے اس کا ترجمہ یوں کیا، دوسروں کا بوجھ بٹانے سے لازماً سرداری حاصل ہو جاتی ہے۔ مراد کیا؟ وَبِاحْتِمَالِ الْمُعُونِ، آپ کا بھائی کسی مشکل میں ہے، آپ اس کا بوجھ اٹھا لیں۔ آپ کا پڑوسی کسی مسئلہ میں کمزور ہے، آپ اس کا بوجھ اٹھا لیں۔ آپ کا کوئی دوست کسی مشکل میں ہے، باحتمال المعون، آپ اس کا بوجھ اٹھا لیں۔ بچوں کی فیسیں پوری نہیں ہو رہی، تھوڑی سی آپ دے دیں۔ بیماری کا خرچہ پورا بیچارہ نہیں کر رہا، تھوڑا سا آپ مدد کر دیں۔ خلاصہ کسی بھی لحاظ سے گندم اس کی ہوتی ہے، سال کی پوری نہیں ہوتی، آپ کے پاس ہے، تھوڑا سا آپ اس کا ہاتھ بٹا دیں، آپ اس کو بھیج دیں 1-2 بوری، باحتمال المعون، آپ اس کا بوجھ بٹائیں۔ جب یہ عادت آپ اپنائیں گے کہ آپ دوسروں کا بوجھ اٹھا لیں گے، نتیجہ کیا ہوگا؟ یجب السؤدت، فرماتے ہیں لازماً سرداری ہوتی ہے، اس کا لازمہ یہ ہے، واجب یہ ہے کہ تو کیوں؟ جب تو نے اس کے بہت سارے بوجھ اٹھا لیے تو تو بمنزلے سردار کے ہوگا، بمنزلے بادشاہ کے ہوگا، وہ بمنزلے رعیت کے ہوگا۔ یہی چاہتا ہے نا کہ میں خاندان میں بڑا ہوں، میں دوستوں میں بڑا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، تکبر نہ کر، ان سے مانگ نہیں سرداری، بلکہ تو حقدار بن جا سرداری کا۔ کیا کروں؟ باحتمال ہوں، ان پر جو جس بوجھ تلے تیرا کوئی فیملی ممبر یا کوئی دوست آیا ہوا ہے، اس بوجھ کو اٹھانے میں اس کا ہاتھ بٹا، اس کے ساتھ شریک ہو جا۔ بوجھ جس کا تو بوجھ اٹھاتا جائے گا، نتیجے میں تمہیں سرداری ملتی جائے گی۔ یہ کام تو نے کرنا ہے، نتیجہ اللہ نے دینا ہے۔ نمبر 6، وَبِالسِّیرَةِ الْعَادِلَةِ یُقْہَرُ الْمُنَاوِی، مناوی کہتے ہیں دشمن کو، مخالف کو، بلکہ کینہ پرور دشمن کو۔
کیا چاہتے ہیں کہ آپ کا جو دشمن ہے، جو آپ سے کینہ رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، آپ کا بڑا پکا مخالف ہے، آپ اس کو مغلوب کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس پر غالب آ جائیں۔ امیر کائنات اس کا نسخہ بتا رہے ہیں، وہ کیا؟ وَبِسِيرَةِ الْعَادِلَةِ۔ مفتی صاحب کا ترجمہ بہت پیارا ترجمہ، فرماتے ہیں خوش رفتاری سے کینہ ور دشمن مطلوب ہوتا ہے۔ سیرت عادلہ، تیرا جو چال چلن ہے، تیرا جو معاشرے میں رہن سہن ہے، وہ عادلانہ ہو، ظالمانہ نہ ہو، لوگوں میں تیرا چال چلن بہتر ہو، خوبصورت ہو، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کریں، کسی کے ساتھ کوئی بد اخلاقی نہ کریں، لوگ ہر وقت آپ سے اچھائی کی امید رکھیں، یہ ہے سیرت عادلانہ، یعنی ظلم کے خلاف۔ مفتی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا؟ خوش رفتاری، مراد کیا ہے کہ تیرا رہن سہن معاشرے میں اچھا ہی اچھا ہو، یہ عادت تو اپنا لے، نتیجہ کیا ہوگا؟ یقہر المناوی، جو تیرا مناوی، جو معاند ہے، جو کینہ ور دشمن ہے، پکا دشمن ہے، وہ بھی یقہر مقہور ہو جائے گا، مغلوب ہو جائے گا۔ تمہیں اس پر، دشمن پر غلبہ چاہتے ہو، اپنے کردار میں اچھائی لاؤ، سیرت عادلانہ، تیرا رہن سہن، تیری گفتگو، تیرے معاملات سب میں عدالت ہو، ظلم نہ ہو۔ جب ایسا ہوگا نتیجہ یہ ہوگا۔ ساتواں فرمان اسی میں یہ ہے، ساتویں عادت، وَبِالْحِلْمِ عَنِ السَّفِيهِ تَقْصُرُ الْأَنصَارُ عَلَيْهِ۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو بے وقوف دشمن ہے، جو نادان دشمن ہے، اس کے مقابل میں آپ کے دوست زیادہ ہوں، آپ کے مددگار زیادہ ہوں۔ اس کے لیے نسخہ موجود ہے، وہ کیا ہے؟ بالحلم عن السفیہ، سفیہ سے علم۔ مفتی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ سر پھرے آدمی کے مقابل میں بردباری کرنے سے اس کا اپنے طرفدار زیادہ ہو جاتے ہیں۔ یعنی مراد کیا کہ آپ کا مخالف سفیہ ہے، دانا نہیں ہے، بے وقوف ہے، یہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اصطلاح میں سر پھرا ہے، تو اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے؟ حلم، بردباری، برداشت، اس کی زیادتیوں کو برداشت کرنا۔ جب آپ ایسا کریں گے، یہ عادت آپ اپنا لیں گے، تکثر الانصار علیہ، اس کے مقابلے میں تیرے مددگار زیادہ ہوں گے، لوگ تیری سپورٹ میں آئیں گے، لوگ تیرے ساتھ کھڑے ہوں گے، اس سفیہ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے۔ لیکن اس کے لیے تمہیں حلم، برداشت، بردباری، یہ عادت اپنانی ہوگی۔ تو اس حکمت میں مولا نے 7 چیزیں کہ 7 عادات اپناؤ، جب تم یہ عادت اپناؤ گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ تمہیں یہ ملے گا۔ اگلا فرمان مبارک، وقال علیہ السلام العجب لغفلت الحساد عن سلامت الاجساد۔ اس کے بھی 2 معنی ہیں، اس عبارت کے علماء نے 2 طرح سے معنی کیے ہیں۔ ایک معنی یہ کیا ہے، توجہ میری جان، وہ یہ ہے کہ عام طور پر ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ جو شخص حاسد ہوتا ہے وہ لوگوں کے مال پر حسد کرتا ہے، وہ لوگوں کی عزت پر حسد کرتا ہے، وہ لوگوں کی شہرت پر حسد کرتا ہے۔ عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے
لیکن لوگوں کی صحت پر کبھی حسد نہیں کرتا. بہت غور کرنا ہے. ایک مزدور ہے، صبح سے شام تک وہ دھوپ میں مزدوری کرتا ہے، سخت جان ہوتا ہے، بہت کام ہوتا ہے. اللہ نے اس کو صحت کی نعمت عطا فرمائی ہے، لیکن کبھی کسی کو کسی کی صحت پر حسد کرتے نہیں دیکھا. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ حاسد کی نظر میں مال کوئی بڑی چیز ہے، شہرت بڑی چیز ہے، عزت بڑی چیز ہے، وہ ان پر حسد کرتا ہے. اور اللہ کی ایک عظیم نعمت صحت بھی ہے، اس پر وہ حسد نہیں کرتا. گویا وہ اس نعمت کو حسد کے قابل ہی نہیں سمجھتا، حالانکہ یہ اس کی غفلت ہے. صحت اللہ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے. اب ذرا توجہ فرمانا، پہلا ترجمہ ہم کریں، دوسرا نہیں کر رہے. العجب لغفلت الحساد، حساد حاسد کی جمع ہے، حسد کرنے والے. ان سلامت الاجساد، جسد کی جمع جسم. اب دیکھو، تعجب ہے کہ حاسد جسمانی تندرستی پر حسد کرنے سے کیوں غافل ہو گئے، کہ یہ تندرستی پر، صحت پر یہ حسد نہیں کرتے. تعجب ہے، حالانکہ یہ بھی تو اللہ کی بڑی نعمت ہے. تو جو کسی کی شہرت پر حسد کرتا ہے، کسی کے محل پر حسد کرتا ہے، کسی کے باعزت ہونے پر کرتا ہے، تو کسی کے صحت مند ہونے پر بھی حسد کر. تعجب ہے کہ اس پر حسد نہیں کرتا. یہ ایک ترجمہ تھا اس فرمان مبارک کا. بعض بزرگان نے اس جملہ کا ایک اور انداز میں ترجمہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس کا مفہوم اور ہے، اور دونوں ٹھیک ہیں، جیسے یہ ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں دیکھو، حسد انسان کو روحانی طور پر کمزور کرتا ہے. حاسد بندے کا ایمان کمزور ہوتا ہے، تقوی کمزور ہوتا ہے، روحانیت میں کمی آتی ہے. علماء فرماتے ہیں صرف روحانی نہیں بلکہ جسمانی طور پر بھی وہ بندہ مریض رہتا ہے. حاسد بندہ بلڈ پریشر کا مریض ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ظاہر ہے کسی کی شہرت دیکھے گا وہ حسد کرے گا، کسی کی عزت دیکھے گا وہ حسد کرے گا، کسی کی دولت دیکھے گا. تو وہ نہ فقط روحانی طور پر، جسمانی طور پر بھی وہ بندہ سالم نہیں رہتا. فقط اس کو روحانی نقصان نہیں ہوتا، جسمانی نقصان بھی ہوتا ہے. ایک فرمان ہے جو اس کی تائید میں، کہ امیر المومنین آخر میں ایک جگہ فرماتے ہیں صحت الجسد من قلت الحسد، کہ اگر تم جسم کو صحیح سلامت تندرست دیکھنا چاہتے ہو، من قلت الحسد، حسد تھوڑا کرو. اس کا مطلب کیا ہے کہ حسد صحت کو خراب کرتا ہے. تو بس اب ہم دیکھتے ہیں، اگر اس کا ترجمہ اس انداز میں کریں تو اور لطف آئے گا. العجب، تعجب ہے، لغفلت الحساد، کہ حاسد لوگ غافل ہیں اس نقطے سے. کس سے؟ ان سلامت الاجساد، جسموں کی سلامتی سے. کہ اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ بھائی اگر میں حسد کروں گا تو روحانی نقصان تو ہے ہی ہے، میں جسمانی طور پر بھی بیمار ہو جاؤں گا، مریض ہو جاؤں گا. وہ اس نقطے سے غافل ہیں. بعض حضرات نے اس کا ترجمہ یوں کیا ہے، اور جس انداز میں بھی کریں ترجمہ بالکل صحیح ہے. اس لیے کہ میں نے جیسے گزارش کی، حسد فقط انسان کی روح میں اثر نہیں کرتا، فقط اس کی روحانیت کو کمزور نہیں کرتا، ایمان کو کمزور نہیں کرتا، بلکہ اس کے جسم میں بھی اثر رکھتا ہے. اور مولا کا فرمان میں صحت الجسد من قلت الحسد، وہ اس معنی کی سپورٹ میں ہے.
قال علیہ السلام الطامع فی وثاق الذل. کئی دفعہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، روایات بھری پڑی ہیں. طمع اور لالچ اسلام میں مبغوض ہے، ناپسندیدہ عمل ہے. ائمہ علیہ السلام نے لالچی شخص کی یا لالچ کی بہت مذمت کی ہے. پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا الطمع اور رکن معبد، ہمیشہ کی غلامی ہے. الطامع یعنی لالچی بندہ، طمع کرنے والا. وثاق لغوی معنی رسی کو کہتے ہیں، یہ ہر وہ چیز جس کے ساتھ کسی چیز کو باندھا جائے. ذل یعنی ذلت. الطامع فی وثاق الذل، طمع کرنے والا ذلت کی زنجیروں میں گرفتار رہتا ہے. کیوں؟ طمع کیا ہے؟ وہ لوگوں کے ہاتھ میں جو ہوتا ہے اس کی نظر اس پر ہے. اس کے پاس فلاں چیز ہے، یہ مجھے مل جائے، اس کے پاس فلاں مال ہے، یہ مجھے مل جائے. یعنی جو کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں ہوتا ہے اس کی نظر ہر وقت اسی پر ہوتی ہے. بہت توجہ آگا، جو عربی کا لطف رکھتے ہیں، ذوق رکھتے ہیں، وہ اس کو سمجھیں. الطمع، طمع کی تعریف کیا ہے؟ عربی میں اس کی تعریف ہے هو النظر الى ما فی اید الناس، جو کچھ لوگوں کے ہاتھ میں ہے اس پر نظر رکھنا اور اس امید سے کہ ان میں سے کچھ مجھے مل جائے، کچھ مجھے مل جائے، کچھ مل جائے. اس کو کہتے ہیں طمع. اور جو طامع شخص ہے جس میں لالچ کی، طمع کی بری عادت آ گئی ہے، فرماتے ہیں الطامع فی وثاق الذل، وہ ذلت کی زنجیروں میں بندھا رہتا ہے، جکڑا رہتا ہے. اس لیے کہ وہ اپنے لالچ کو پورا کرنے کے لیے کسی حد تک بھی گر سکتا ہے. بندہ جو لالچی ہے کہ مجھے یہ چیز ملنی چاہیے، اب اس کو لینے کے لیے کس حد تک وہ گرتا ہے، وہ ہر حد تک عبور کر سکتا ہے اور گر سکتا ہے. اس لیے مولانا نے فرمایا الطامع، لالچی شخص، طمع کرنے والا شخص ذلت کی زنجیروں میں. ذلت کا مطلب یہ کیا ہوگا؟ یہی ہوتا ہے کہ وہ اس شے کو حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ گر سکتا ہے، پستی تک جا سکتا ہے. سئل عن الایمان، امام علیہ السلام سے سوال کیا گیا. وقال علیہ السلام، امام نے فرمایا. کب؟ سئل عن الایمان، امام سے پوچھا گیا ایمان کیا ہے، ایمان کسے کہتے ہیں. اس پر تفصیلی خطبات بھی ہیں، لیکن اس فرمان میں شاید اس موقع پر اتنا فرمایا الایمان معرفت بالقلب، اقرار باللسان، عمل بالارکان. پوری توجہ کرنی ہے. اس فرمان کی روشنی میں ایمان مرکب ہے 3 چیزوں سے. یہ 3 چیزیں ملتی ہیں تو کہا جاتا ہے کہ یہ مومن ہے، اس میں ایمان ہے. کون سی؟ معرفت بالقلب، دل سے پہچاننا. علم جاننا ہوتا ہے، معرفت پہچاننا ہوتا ہے. معرفت کا درجہ علم کے بعد آتا ہے. پہلے ہم صرف جانتے ہیں کہ یہ ایک شے ہے، علم ہو گیا. پھر ہم اس کی معرفت کرتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے. ایمان معرفت قلبی کا نام ہے.
سنی سنائی چیز کا نام نہیں ہے، دل سے پہچان۔ ایک جب دل سے پہچان لیا، پھر صرف یہی کافی نہیں ہے، دوسری جز اقرار باللسان، پھر زبان سے اس کا اقرار کرنا۔ پوری توجہ آگا، اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اصول دین میں تقلید نہیں ہے، اللہ کو اللہ اس لیے نہیں ماننا کہ ہمارے مجتہد نے کہا ہے، رسول کو رسول اس لیے نہیں ماننا کہ ہمارے مجتہد نے کہا ہے، امام کو امام اس لیے نہیں ماننا کہ ہمارے نہ، بلکہ اس کی خود پہچان کرنی ہوتی ہے، معرفت الہی خود حاصل کرنی ہے، پہچان معرفت ہو توحید کی، رسالت کی، نبوت کی، امامت کی، قیامت کی، یہ معرفت حاصل کر کے زبان سے اقرار کریں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ یہ اقرار تب کریں گے پہلے آپ دل سے اس کی معرفت پہچان لیں، خدا ہے، اس کا عقیدہ رکھنا چاہیے، رسول ہے، امام ہے۔ چلو جی، ہم نے پہچان لیا اللہ بھی ہے، اللہ کا رسول بھی ہے، ائمہ بھی ہیں، زبان سے بھی کہہ دیا، کافی ہے؟ نہ، تیسری چیز عمل بالارکان، اعضاء سے عمل کرنا۔ بھئی تو سجدے میں سر رکھے گا تو پتہ چلے گا نا کہ تو کسی کو اللہ مانتا ہے، اگر تو زکوٰۃ دے گا تو پتہ چلے گا نا کہ تو قرآن کو مانتا ہے، اگر تو مظلوم کا ساتھ دے گا تو پتہ چلے گا نا کہ تو کس امام کا ماننے والا ہے۔ ایمان صرف معرفت کا نام نہیں، صرف زبانی اقرار کا نام نہیں، صرف عمل کا نام نہیں، بلکہ مرکب ہے تین چیزوں سے، معرفت قلبی بھی ہو، زبان سے اقرار بھی ہو، اور ارکان اعضاء و جوارح سے عمل بھی ہو۔ تیرا عمل بتائے گا، تیرا سجدہ بتائے گا کہ تو اللہ کو مانتا ہے، تیری زکوٰۃ بتائے گی کہ تو قرآن کو مانتا ہے، ظالم سے نفرت اور مظلوم کی حمایت یہ بتائے گی کہ تو کن کا پیروکار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں امام علیہ السلام کے ان نورانی کلمات کو پڑھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔